السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ تھا پچھلے لیکچر میں تحریک دیوبند, اور اس کا ہم نے پس منظر بیک گراؤنڈ پڑھ لیا تھا, یعنی یہ تحریک شروع کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, کون کون اس تحریک کے بانی تھے, اور اس تحریک کے اسباب کیا کیا تھے. ٹھیک, نیکسٹ جو ہم پڑھیں گے اس تحریک کا وہ ہے تحریک دیوبند کی خصوصیات کیا کیا تھیں. ٹھیک ہے, یہ عظیم علمی تحریک مندرجہ ذیل خصوصیات کی وجہ سے ایک امتیازی شان کی حامل تھی. ٹھیک ہے, اب ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس دور میں اور بہت ساری ایسی دینی اور علمی تحریکیں شروع کی گئی تھیں مسلمانوں کو اپنے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے, اپنے دین کے تحفظ کے لیے, اور اپنی علمی جو ضروریات تھیں اس کو پورا کرنے کے لیے ایسی تحریکوں کی ضرورت پیش آئی تھی. لیکن یہ تحریک جو ہے ان تمام تحریکوں میں سب سے زیادہ نمایاں تھی, اور یہ بہت زیادہ کامیابی کی حامل بھی رہی. اور سب سے بڑی بات کہ یہاں اس مدرسے سے یا اس دارالعلوم سے بہت سارے ایسے علماء تعلیم یافتہ ہو کر نکلے, دین کا علم سیکھ کے نکلے, جنہوں نے آگے جا کر دین اسلام کی تبلیغ میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے ہم نے پڑھا تھا نے یہ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ تحریکوں میں یہی علمی تحریکیں جو تھیں اور دینی تحریکیں آگے جا کے سیاسی تحریکوں کا انہوں نے شکل اختیار کر لی, اور یہی تحریکیں جو ہیں وہ قیام پاکستان کی بنیاد بنی تھیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس تحریک کی جو ہے وہ تحریک دیوبند کی بنیادی خصوصیات پڑھیں گے کہ باقی تحریکوں کی وجہ سے اس میں کیا اس کی جو اسپیسیفک کوالٹیز کیا تھیں یا امتیازی شان کی حامل یہ تحریک کس وجہ سے تھی. نمبر 1 ہے برصغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن. برصغیر کے اہم اسلامی تعلیمی ادارے مختلف اسلامی علوم کی تدریس میں تخصیص رکھتے تھے. یہ ادارے معقولات, منقولات اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحان اور خصوصی تشخص کے حامل تھے. دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی, جس سے دیوبند برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمی روایات کا نمائندہ دار بن گیا. ٹھیک ہے, اب اس تحریک کی یا اس جو مدرسہ بنایا گیا یا ایک ادارہ بنایا گیا, تعلیمی ادارہ جو مدرسہ دیوبند تھا, اس کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت کیا تھی کہ برصغیر میں اور بہت سارے تعلیمی ادارے تھے جو اسلامی علوم کی تدریس کر رہے تھے, یعنی اسلامی علوم ان میں پڑھائے جا رہے تھے. لیکن کچھ اداروں میں جو ہے یہ ادارے معقولات, منقولات اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحان اور خصوصی تشخص کے حامل تھے. بعض اداروں میں معقولات کے علوم پڑھائے جا رہے تھے, بعض اداروں میں جو ہے وہ منقولات کے علوم پڑھائے جا رہے تھے, اور بعض اداروں میں جو ہے وہ علم الکلام کے علوم یا ان میں سے کوئی 2 یا 3 اس طرح سے جو ہے وہ پڑھائے جا رہے تھے. اور ان کی جو ہے وجہ شہرت ان تعلیمی اداروں کی یا مدرسوں کی جو تھی وہ ان میں سے کوئی ایک ہوتی تھی یا 2 ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن جب دارالعلوم دیوبند میں جب یہ اس کا آغاز کیا گیا تو علم کے ان تینوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی. یعنی ان تینوں منقولات, معقولات اور علم الکلام کے تینوں پہلوؤں کو جو ہے دینی تعلیم کے جو یہ 3 پہلو جو ہیں ان میں بڑے ہی مناسب طریقے سے اور متوازن طریقے سے جو ہے وہ اس کو طالب علموں کو پڑھایا گیا, اور ان مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمی روایت کی نمائندگی کی گئی. ٹھیک ہے, نمبر 2 پہ ہے دینی تعلیم کا تحفظ. دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد دینی علوم اور اس کی تعلیم کا تحفظ تھا. دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت بطریقہ احسن انجام دی, اور بہت جلد یہ ادارہ دنیا اسلام میں دینی علوم کی ترویج و اشاعت کا مرکز بن گیا. دیوبند کا قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ, جن کو برطانوی حکومت نے آ کے پہلے بلا واسطہ اور پھر بالواسطہ طریقے سے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی,
اور اس کو جو ہے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو جو ہے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. تو دین اس کے قیام کا مقصد دیوبند کے قیام کا مقصد جو تھا وہ دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا. دارالعلوم دیوبند میں یہ خدمت بطریقہ احسن انجام دی اور بہت جلد یہ ادارہ دنیا اسلام میں دینی علوم کی ترویج و اشاعت کا مرکز بن گیا. یعنی پوری دنیا میں جو ہے اس کی شہرت جو ہے بحیثیت دینی علوم کی ترویج و اشاعت کا مرکز کے طور پر جو ہے اس کی حیثیت مانی جانے لگی اور یہ مشہور ہو گیا. یہاں سے ہزاروں علماء اور طلبہ فارغ التحصیل ہو کر نکلے جنہوں نے اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا اور لادینیت کی یلغار کے آگے بند باندھا اور بدعات کا خاتمہ کیا. یہاں سے فارغ التحصیل جو علماء تھے، یہاں کے جو شاگرد جو ہیں، جو یہاں سے دینی علوم کی تعلیم لے کر نکلے، انہوں نے دین کی تبلیغ بھی کی اور اس وقت جو لادینیت کی یلغار ہو رہی تھی برطانوی حکومت کی طرف سے، لوگوں کو لادینیت کی طرف جو ہے وہ ان کے ذہن موڑے جا رہے تھے اور بدعات کا جو ہے وہ ایک دور شروع ہو گیا تھا. بہت زیادہ جو دین میں بدعات کی شمولیت ہوتی جا رہی تھی، ان سب کو جو ہے ان تینوں چیزوں کی یہاں کے فارغ التحصیل علماء نے روک تھام کی. نمبر 3 پہ عملی فنون کی تعلیم. دارالعلوم دیوبند میں صرف مذہبی تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی بلکہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، جس میں طب کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے. اس کے علاوہ خطاطی، جلد سازی اور کپڑے بنانے کی مہارت سکھانے پر بھی توجہ دی گئی، جس سے دارالعلوم کے پروگرام کی ہمہ گیری اور معاشی ضروریات سے ہم آہنگی کا رجحان سامنے آتا ہے. اب اس ادارے میں صرف دینی تعلیم پر ہی زور نہیں تھا بلکہ دنیا میں ایک باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے قابل بھی بنایا جاتا تھا یہاں سے فارغ التحصیل جو یہاں کے شاگرد تھے ان کو. اور اس میں اس وقت کی جو عملی تعلیمیں تھیں وہ عملی فنون سکھائے جاتے تھے، جس میں خطاطی تھی، جلد سازی، کپڑا بنانے کی مہارت اور مختلف جو ہیں وہ ایسی علوم سکھائے جاتے تھے جو آگے جا کے ایک روزگار کی حیثیت اختیار کر سکیں اور یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ جو ہیں وہ اپنے معاشی حالت، صرف مذہبی اور تعلیمی حالت کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی حالت کو بھی بہتر بنا سکیں. اور اس سے ہمیں جو ہے اس پروگرام کی یا اس دارالعلوم میں جو پڑھائے جانے والے مختلف سبجیکٹس ہیں ان کی معاشی ضروریات کو بھی سمجھا گیا اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دی جاتی تھی یہاں پہ. نمبر 4 پہ مالی و انتظامی پہلو. دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے قائم ہوا تھا تاکہ حکومت مالی امداد کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہ کر سکے. اس لیے دیوبند نے اپنی داخلی آزادی کی خاطر حکومت سے مکمل لا تعلقی اختیار کی اور فیصلہ کیا کہ حکومت سے مالی مدد نہیں لی جائے گی. چندے کے لیے عام لوگوں سے رجوع کرنے سے دارالعلوم کا تعارف وسیع ہوا. دارالعلوم کے طلبہ اور اساتذہ کی سادہ زندگی گزارنے کے انداز نے انہیں عوام کے قریب تر کر دیا. یوں باہمی رابطوں اور تعلقات میں اضافہ ہوا اور تربیت عامہ کے مواقع پیدا ہوئے. دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اسلام کے جمہوری اصول مشاورت کو اختیار کیا گیا، جس کے مطابق دارالعلوم کا محترم شورا کے فیصلے کے مطابق انتظام و انصرام کے فرائض انجام دیتا تھا. اب یہاں جو ہے مالی و انتظامی پہلو اس ادارے کا یا اس دارالعلوم کا کس طرح چلایا جاتا تھا کہ انہوں نے حکومت کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مالی سرپرستی حاصل کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر حکومت مالی سرپرستی کرے گی تو یہاں پہ وہ اپنے اس مدرسے کے انتظام و انصرام کے تمام تر معاملات میں بھی مداخلت کرے گی. اس لیے انہوں نے کسی بھی قسم کے حکومت کے دباؤ میں آنے سے بچنے کے لیے یہاں کے تمام تر جو مالی وسائل تھے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور عام لوگوں سے چندے کی اپیل کی، جس کی وجہ سے اس دارالعلوم کو عام لوگوں میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور پھر عام لوگوں کے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے اس کے علاوہ بیرون ملک سے بھی اس مدرسے کے لیے یا اس دارالعلوم کے لیے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ چندے کا انتظام کیا گیا. اور اس طرح سے جو ہے عام لوگوں میں یہ تحریک اور لوگوں کے قریب ہو کے جب انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو انٹروڈیوس کرایا تو لوگوں نے جو ہے اس کو بہت زیادہ سراہا. جی
جذبہ حریت، اکابرین دیوبند کے سرفروشانہ جذبے کی وجہ سے آزادی و حریت کا رجحان تحریک دیوبند کے مزاج میں ہمیشہ سے شامل رہا ہے۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں دیوبند کے علماء نے اہم کردار ادا کیا، جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمود الحسن اور مولانا اشرف علی تھانوی کے نام نمایاں ہیں۔ اب اس تحریک نے جو ہے صرف علمی یا دین اسلام کا آگیا کے مقاصد کو ہی پورا نہیں کیا، بلکہ یہ تحریک جو ہے آہستہ آہستہ ایک سیاسی تحریک کی جو ہے وہ بنیاد بنتی گئی، اور یہاں دیوبند کے علماء نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں جو ہے، جو آگے جا کر قیام پاکستان پہ جا کے ختم ہوئی آزادی کی جدوجہد، اس میں یہاں کے علماء نے اہم کردار ادا کیا، جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمود الحسن اور مولانا اشرف علی تھانوی کے نام نمایاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تعمیر کردار، علماء و اکابرین دیوبند نے اصلاح اخلاق اور تعمیر کردار کے میدان میں بھی بہت کام کیا، چنانچہ علم و فضل و درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دیوبند میں تقویٰ کی ایک فضا ہمیشہ قائم رہی، جس سے مثالی کردار کے لوگ سامنے آئے۔ اب وہاں کے پڑھنے والوں کی صرف تعلیم اور دینی تعلیم کی یا ان کی دینی ٹریننگ کے علاوہ جو ہے، ان کے کردار کی تشکیل پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو اہمیت دی گئی، اور ایک ایسا کردار جو ہے وہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی وہاں کے طلباء کا، جو کہ دین اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہو۔ نیکسٹ ہے دیگر تعلیمی ادارے۔ دارالعلوم دیوبند کی اسلامی تعلیمات کے تحفظ اور فروغ میں کامیابی کے باعث ایسے ہی بہت سے اور ادارے قائم ہوئے، جن میں مظاہر العلوم سہارنپور، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد جیسے مدارس شامل ہیں۔ آج بھی دینی تعلیم کے بیشتر مدارس دیوبند کی تحریک سے براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہیں۔ اس طرح دینی مدارس کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا، جس سے مسلمانوں کی قومی نظام تعلیم کی نشستہ ثانیہ کا آغاز ہوا۔ اب اس تحریک کو دیکھتے ہوئے، یا اس دارالعلوم کے قواعد و ضوابط کو دیکھتے ہوئے، یہاں سے جو ہے جو مسلمانوں کی ایک دینی اور دنیاوی بحالی کا انہوں نے کام شروع کیا، اس کے ان اثرات کو دیکھتے ہوئے اور بہت سے اہم لوگوں نے اپنے اپنے مدارس کا آغاز کیا، جو کہ یعنی ایک تحریک، مختلف تعلیمی تحریکیں جو ہیں، اس تحریک کو دیکھ کر جو ہے ان کا آغاز ہوا۔ تصنیفی خدمات، درس و تدریس اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیقی اور تصنیفی خدمات سر انجام دی، جو ان علماء کا بے مثال کارنامہ ہے۔ تفسیر و حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان و ادب اور تاریخ و سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے ایسا اور لازوال تحقیقی کام کیا۔ مصنفین میں مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس کے نام نمایاں ہیں۔ یہاں پہ جو تعلیم دینے والے علماء تھے، جو اساتذہ تھے، انہوں نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ تصنیف و تالیف کا بھی کام کیا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان اور تاریخ و سیرت کے متعلق علماء دیوبند کے جو ہیں وہ لازوال تصانیف موجود ہیں، ایسی کتابیں موجود ہیں جن سے تاحیات ہم جو کہ دین اسلام کی تبلیغ یا اسلام کو سمجھنے، اسلامی تعلیمات سیکھنے کے لیے مشعل لے رہے ہیں۔ اور ان کے مصنفین میں مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا محمد الیاس کے نام جو ہے وہ اہم ہیں اور نمایاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تحریک دیوبند کی خصوصیات، اور یہ ٹوٹل 8 ہیں، اور ان کو جو ہے اسی طرح سے آپ نے سمجھ کے پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔